محمد بدر البدور، هنا مقامه أزور، لتنفحني نفحات وأبكي لفرط السرور. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا بدر السماء، يا ماحي الظلام، يا ماحي الظلام. بعثت لنا الرحمة، لنا الرحمة، كشفت لنا الظلمة، لنا الظلمة، يا خير خلق الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. آداب بندگی کے موضوع پر ہمارا درس جاری ہے. آج ہم ایمان اور عمل کے درمیان ربط پر گفتگو کریں گے. ایمان اور عمل ناقابل تفریق ہے. صرف ایمان عمل کے بغیر بے معنی ہے، اور عمل ایمان کے بغیر بے معنی ہے. جب ہم ایمان لے آتے ہیں، رسالت مآب کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آتے ہیں، آخرت پر ایمان لے آتے ہیں، حساب و کتاب پر ایمان لے آتے ہیں، حشر و نشر پر ایمان لاتے ہیں، جنت و نار پر ایمان لاتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کیا ہے ان سب پر ایمان لاتے ہیں. ایمان یہ ہے، رسالت مآب اللہ کا رسول ہے، اور آپ نے اللہ کی طرف سے جو کچھ پیش کیا ہے ان سب پر ایمان لے آتے ہیں. یہاں تفریق اور تبعیض ممکن نہیں ہے. رسالت مآب کو اللہ کا رسول تسلیم کرے، اور پھر رسالت مآب نے اللہ کی طرف سے جو کچھ پیش کیا ہے ان کو تسلیم نہ کرے، یا ان میں سے کچھ کو کریں کچھ کو تسلیم نہ کریں. یہ تفریق ناممکن ہے. جب یہ تفریق ناممکن ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے جس کو رسول مانا ہے، اس نے جو پیش کیا ہے ان سب کے اوپر آپ کا ایمان ہے تو ایمان ہے، نہیں تو تبعیض در ایمان، تفریق در ایمان ناقابل تصور ہے. جب آپ کا ایمان ہے کہ رسالت مآب نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جامع دستور اور نظام حیات پیش فرمایا ہے جس میں دنیا کی بھی سعادت ہے اور آخرت کی بھی سعادت ہے. اس کو آپ نے مان لیا، تسلیم کر لیا، اس کو ایمان کہتے ہیں. جب آپ نے اس کو تسلیم کر لیا، مان لیا، تو پھر اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے. اور عمل نہیں ہوتا ہے، صرف مان لیتے ہیں. یہ ایک فریب ہے کہ آپ نے نہیں مانا. پھر وہ جو دستور پیش کیا ہے وہ دستور حیات ہے، وہ زندگی کے لیے ایک نظام ہے. اس نظام کے اوپر عمل آپ نہیں کرتے تو پھر نظام کو آپ نے کیسے مانا؟ دستور کو آپ نے کیسے مانا؟ اس رسالت کو کیسے مانا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کریم نے پیش کیا ہے؟ کیسے مانا؟ نہیں مانا. ماننے کے اوپر قبول کرنے اور تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنائے. نہیں اپناتا ہے تو نہیں مانا، وہ ایمان نہیں ہے، فریب ہے.
ایمان امر قلبی ہے، اس امر قلبی کے اوپر واحد دلیل اس پر عمل ہے، اور اگر عمل نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، وہ ایمان ہی نہیں ہے جس کا کردار کے اوپر کوئی اثر مترتب نہیں ہوتا۔ اس کا کردار جو ہے وہ اس کے ایمان کی نشاندہی نہ کرے تو پھر ایمان کہاں ہے؟ ایمان کا کام کیا ہے؟ ایمان کس مقصد کے لیے ہے؟ اس کے کردار کے اوپر ایمان کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ اصلاً ایمان اس کے آثار سے جو ہے وہ پہچانے جاتا ہے، اس کے آثار سے ایمان کا وجود معلوم ہوتا ہے۔ آثار نہیں ہے، پہلے بھی آپ کو بتایا درس قرآن میں کہ وجود منشأ آثار ہوتا ہے، وجود کے اوپر اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ ایمان کا اگر وجود ہے تو پھر اس کے اثرات مترتب ہوتے ہیں، اور اگر اثرات مترتب نہیں ہوئے اصلا وجود نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے کیا یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ آمنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے، کہ ہم ایمان لے آئیں کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے؟ ایک صرف آمنا کہنا کافی ہے اور اس کے اوپر آزمائش نہیں ہوگی کہ اس آمنا کے اوپر جو ہے عمل بھی ہوتا ہے یا عمل نہیں ہوتا۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، افتنان یعنی آزمائش۔ آزمائش کیا ہوتا ہے؟ آزمائش بھی قلبی، آزمائش عملی ہوتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، عملی دنیا میں ان کی آزمائش نہ ہوتی ہو اور یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے ایسا گمان کیا ہے؟ اس کو مقام تعجبانہ سوال ہے، انکاری سوال ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آمنا کہنے پر لوگوں کو چھوڑ دیے جائیں گے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کو آزمائے نہیں جائیں گے۔ عملی میدان میں عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس وقت انسان کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے۔ اور اگر ایک لفظ آمنا کہنا کافی ہوتا اور میدان عمل میں اس کی تصدیق کی ضرورت نہ ہوتی تو آمنا کا لفظ منہ پر لانا بہت آسان کام ہے۔ ایک شخص جس کے دل میں ایمان ہی سرے سے نہیں ہے وہ بھی آمنا کہتا ہے، اور دوسرا آدمی جو اثار و قربانی کرتا ہے وہ بھی آمنا کہتا ہے، کوئی تمیز نہیں ان دونوں میں۔ ایک مجاہد اور ایک فراری میں کوئی فرق نہیں ہوگا اگر ایک آمنا کافی ہے۔ دونوں نے آمنا کہا ہے، دین کے لیے قربانی دینے والوں نے بھی آمنا کہا ہے، اور دین کے نام سے استحصال کرنے والوں نے بھی آمنا کہا ہے۔ دونوں نے آمنا کہا ہے، دونوں ایک جیسے ہو گئے، فرق نہیں ہے استحصالی اور قربانی دینے والے میں۔ فرق کہاں آتا ہے؟ فرق عملی میدان میں آتا ہے۔ افتنان یعنی آزمائش کے میدان میں فرق آتا ہے کہ کس کے پاس ایمان ہے اور کس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ قرآن مجید میں، جس کو ہم اپنے لیے دستور حیات مانتے ہیں، ایک دو آیت نہیں ہے، 60 سے زائد آیات موجود ہیں جس میں ایمان، عمل صالح، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، 60 آیات، اس سے بھی زائد مختلف تعبیرات میں، جو صرف اس تعبیر میں آمنوا وعملوا الصالحات ہی کی تعبیر میں جو ہے وہ 58 آیتیں ہیں قرآن مجید میں۔ فرمایا کہ جو ایمان لے آتے ہیں، عمل صالح بجا لاتے ہیں، ان کو ہم جنت میں داخل کرتے ہیں۔ جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح بجا لاتے ہیں، ان کو ہم جزائے خیر دیتے ہیں۔ جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح بجا لاتے ہیں، ان کی عاقبت بخیر ہے۔
مختلف تعبیرات میں ہے، ایمان اور عمل صالح دونوں کو یکجا ذکر فرمائے قرآن میں 60 سے زائد آیت میں۔